اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے امریکن فوج میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ سینئر ترین جرنیلوں نے جنگ سے انکار کیا ہے۔ امریکی فوج تیزی کے ساتھ نقصان اٹھا رہی ہے، اس کے بحری بیڑے تباہ ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد لاشوں کا حساب بھی نہیں ہے کتنی لاشیں وہاں تک۔ پہلی مرتبہ اتنی تعداد میں امریکن فوج کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے، اس پہ بات کروں گا۔ اور اس کے علاوہ اب عالمی طاقتوں نے ایران کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نمبر بھی لگا دیا ہے، یہاں پہ بھی وہ اپنی تیاری شروع کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کھربوں ڈالر کی فنڈنگ کی گئی ہے پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کو اور ٹی ٹی پی کو اور افغان طالبان کو اور یہ بی جے پی کو، بلوچستان لبریشن آرمی نام نہاد غداروں کا ٹولہ، ان کو کھربوں ڈالر کی فنڈنگ کی گئی ہے۔ اس پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ اور عمران خان کی آئینی ٹیم عدالتوں سے بھاگ رہی ہے، انکار کر رہی ہے، وہاں پہ خود ہی اپیل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور خود ہی اب بحث سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم نہیں بحث کرتے ہیں۔ اس پہ بات کروں گا تفصیل کے ساتھ مختصر سے وقت میں۔ بس آپ سب سے ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے اس ٹیم میں رکھا ہے کہ جو آپ لوگوں کو حق سچ دکھاتی اور سناتی ہے۔ ویسے بھی 76 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، تو اس عمر میں آ کے بچے سارے شادی شدہ ہیں، بہترین زندگی گزار رہے ہیں، اچھے عہدوں پہ لگے ہوئے ہیں، میرا احترام کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے جسم میں حلال ڈالا تھا۔ تو اب آپ سب سے بھی اپیل ہے کہ خدا را اپنے بچوں سے اگر خدمت کروانی ہے تو ان کو حلال کھلائیں۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے تفصیل سے میں بات کروں گا۔ اور سب سے پہلے آ جائیں جناب کہ عمران خان کی ٹیم کیوں بھاگی ہے۔ بس سب سے پہلے آپ سب سے ایک ہی اپیل ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھا کریں، اور چینل سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں۔ شکریہ۔ تو اب آپ دیکھیں جناب کہ خود ہی اپیل کی پی ٹی آئی والوں نے، خود ہی اپیل کی، اور خود ہی جا کے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بحث نہیں کرتے ہیں۔ جی بھائی کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ جی ہماری پہلے خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے۔ بھائی جیل کا رول ہے، ایک سسٹم ہے جو پاکستان بننے سے پہلے کا بنا ہوا، انگریزوں کے وقتوں کا بنا ہوا چلا آ رہا ہے۔ پاکستان نے کوئی عمران کی ضد میں نہیں بنایا ہے، یہ ہزاروں سال پہلے کا سسٹم بنا ہوا، پوری دنیا میں یہی سسٹم رائج ہے کہ جو جیل قوانین کہتے ہیں اسی پہ چلنا پڑتا ہے، گورنمنٹ کو بھی اور جیلر کو بھی۔ یہ کہتے ہیں جی ہمارے وہ سسرال ہے، یہودیوں کا گڑھ ہے، بس ایک یہودی کا داماد وہاں پہ کیا بند ہو گیا ہے کہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ادھر ہی ختم ہو گیا۔ نہیں ہوا ہے، یہ 26 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے۔
اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کو وجود بخشا گیا ہے اسرائیل سے 1 سال پہلے، کیونکہ اسی نے ہی اللہ تعالیٰ جو چیز پیدا کرتا ہے نا، پہلے ہی اس کا بندوبست بھی کر دیتا ہے کہ یہ جب دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گی تو یہ چیز اس کو تباہ کرے گی، تو اس کا بندوبست اللہ نے پہلے ہی کر دیا تھا۔ تو انشاءاللہ یہ پاکستان کے ہاتھوں ہی تباہ ہوگا۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے وہ انکار کر رہے ہیں، وہ بحث نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے پاس بحث کرنے کے لیے کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ کس موضوع کیا تھا کہ عمران کو جو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے، تو بھائی غلط ہوئی ہے تو پاکستان کی کسی ایجنسی نے تو نہیں پکڑا، وہ تو اس کی کرپشن پکڑی ہے انگلینڈ کی بیسٹ ایجنسی نے، جس کو پوری دنیا میں نمبر 1 ایجنسی کا اعزاز حاصل ہے، اس نے پکڑی ہے، تو اس نے آگے پاکستان کو بتایا ہے، پاکستان نے پھر آگے کارروائی کی ہے، تو ان کے پاس تو کوئی وہ ہے ہی نہیں، جواز ہی نہیں ہے، تو بحث کیا کرتے وہاں پہ، لہذا انہوں نے یہ بہانہ کر دیا کہ بھائی پہلے ملاقات کروا بھی دی جائے نا، پھر بھی انہوں نے بحث نہیں کرنی، ان کا کام ہے کیسوں کو لٹکانا، کیونکہ سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ یوتھ کے جتنا مرضی کہہ لینا کہ یہ عالم اسلام کا لیڈر ہے، یہ عالم اسلام کا نہیں، یہ صرف یہودیوں کا اور قادیانیوں کا لیڈر ہے، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، کیونکہ اس کا سکا نانا مرزا غلام احمد قادیانی کا 13واں خلیفہ تھا، اس کی سکی خالہ شاید برقی اس کا کزن ہے، وہ اس کا کزن اور خالہ کا بیٹا، اور خالہ سکی خالہ شاید یہ جنرل برقی کی بیگم، وہ اللہ اپنے آپ کو قادیانی کہتے ہیں، اس کی والدہ عمران کی والدہ اللہ اپنے آپ کو قادیانی کہتی تھی، اس کے والد قادیانی کہتے تھے، یہ قادیانیوں کا گروپ ہے، قادیانیوں کا ٹولہ ہے، انہی کا بچھایا ہوا جال ہے جس میں پاکستان کی غلیظ گندی نوجوان نسل بری طرح پھنس چکی ہے۔ اللہ ہدایت دے جی، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ملک کے وفادار بنے، ملک ہے تو ابھی کئی عمران آئیں گے، کئی نواز شریف آئیں گے، کئی شہباز شریف آئیں گے، کئی زرزاری آئیں گے، کئی بلاول آئیں گے، ملک ہی نہیں رہا تو پھر کیا کرو گے یہاں پہ؟ یوتھیوں نے تو ان کا تو خیر لیول ہی الگ ہے، اگر پوری دنیا میں اگر کسی کو غلاظت میں، جھوٹ بولنے میں، فراڈ کرنے میں کسی کو نمبر 1 کا اعزاز اگر ملنا چاہیے تو وہ یوتھ کی ہے، ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ یہ انہوں نے کبھی اپنا دماغ استعمال ہی نہیں کیا، کبھی گوگل سرچ ہی نہیں کیا کہ بھائی ہم سرچ تو کریں نا کہ KPK میں 15 سال سے ہماری حکومت ہے، ہم نے وہاں پہ کیا ہے، 80,000 بچہ 2026 اسی سال 80,000 بچہ کنفرم چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، گوگل سرچ کر لیں، 2025 پچھلے سال 80,000 بچہ فیل ہوا ہے KPK میں، کیوں ہوا ہے؟ 4 سال سے اساتذہ کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں، 15 سال پہلے صوبے پہ قرض تھا 8 ارب کا، 76 سالوں میں 8 ارب کا قرضدار تھا صوبہ، اب 15 سالوں میں کتنا قرضدار ہو گیا ہے؟ 986 ارب کا، کہاں 8 ارب کہاں 986 ارب۔ وہ اللہ کے بندو تھوڑا بہت دماغ استعمال کر لو، سوچ لو، گوگل سرچ کر لو، دیکھ لو، آج کل تو کسی کے گھر جانا ہو تو گوگل اس کے گھر پہنچا کے آتا ہے، اگر کسی کے معلومات لینی ہو تو گوگل سب کچھ بتا دیتا ہے، سب کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے گوگل نے، کسی کی معلومات لینی ہو، کسی کا چیک کرنا ہو کہ پہلے اس کے پاس کتنا سرمایہ تھا اب کتنا ہے، گوگل سرچ کرو۔ تو اب دیکھیں فوج کے مقابلے میں سہیل آفریدی یہ ٹاسک فورس بنا رہا ہے، اس میں پیسے دیے جا رہے ہیں، خربوں ڈالر جو امریکہ سے ملے ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں، کچھ خود کھا رہے ہیں، یہ اس کا اصل یہ عمران کی رہائی کی فوج نہیں ہے، یہ اصل فورس بنائی جا رہی ہے آرمی کے خلاف لڑنے کے لیے، کیونکہ ان کا منصوبہ ہے اندر سے یہ فورس حملہ کرے، ادھر سے افغانستان حملہ کرے، ادھر سے انڈیا حملہ کرے، اور بگرام ایئر بیس سے امریکہ حملہ کرے، تب جا کے پاکستان کو تباہ کرنے کا منصوبہ ہے، لیکن وہ ذات پاک اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا، اس نے بندوبست پہلے ہی کر دیا ہوا ہے، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا پاکستان کو، پاکستان قیامت تک
قائم و دائم رہے گا اور رہنے کے لیے ہی بنا ہے. یہ پوری دنیا پہ حکومت پاکستان نہیں کرنی ہے، پاک فوج نہیں کرنی ہے. تو اب عدالتوں سے تو یہ بھاگ گئے ہیں. اچھا، وفاقی آئینی عدالت نے یہ جو فورس بنا رہے تھے نا فوج کے مقابلے میں، اس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور نوٹس جاری کر دیا ہے سہیل آفریدی کو. یہ اس نوٹس کا کوئی جواب نہیں دے گا، اگر دے گا بھی تو الٹا سیدھا جواب دے گا اور کہہ رہا جی ہم نام تبدیل کر دیں گے. بھائی نام تبدیل کرو گے یا جو کچھ بھی کرو، یہ آخر منصوبہ تو عالمی طاقتوں کا ہی ہے، یہ ان کا منصوبہ نہیں ہے. یہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے نا ان کے ہینڈلر، ان کا منصوبہ ہے. اس کے بچے دونوں بیٹے یہودی بن گئے ہیں، وہ اپنی یہودن ماں کے ساتھ جاتے ہیں. اچھا، یہ بھی اس نے جھوٹ بولا تھا. جھوٹوں کا تو یہ بادشاہ ہے نا کہ جمائمہ مسلمان ہو گئی ہے، میں نے اس سے نکاح کیا ہے. کوئی نکاح نہیں ہوا ہے، یہ نہ شادی ہوئی ہے. وہ ایک منصوبے کے تحت آئی تھی یہاں پہ جاسوسی کرنے کے لیے، ہمارا ایٹمی وہ پروگرام ختم کرنے کے لیے. اس میں وہ کافی حد تک کامیاب رہی ہے، بس کچھ اللہ کی طرف سے کامیاب ہوئی ہے. اور اللہ باجوہ کو لمبی صحت والی زندگی دے اور اللہ تعالیٰ بھلا کرے کہ باجوہ نے ملک کو بچایا ہے. اس کی حکومت نہ ختم کرتا، وہ اس کے ساتھ مل جاتا تو پاکستان گیا تھا. 90% اس نے 4.5 سال میں 90% ملک تباہ کر دیا. جو 76 سالوں کے قرضے لیے ہوئے تھے نا ہمارے، وہ اس نے 4.5 سال میں. اب یہ اتنا تو دماغ لڑائے نا کہ پاکستان کا گوگل سرچ کر لیں کہ پاکستان کے 76 سالوں میں لیے ہوئے قرضوں کو اس نے، عمران نے 4.5 سالوں میں ڈبل کر دیا اور ایک اینٹ تک نہیں لگائی. کھا گیا سب پیسہ، سب ملک سے باہر چلا گیا سرمایہ. تبھی تو پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہو گیا تھا. اور ابھی پوری دنیا میں اس کی جائیدادیں اگر اندازہ کریں نا تو وہ خربوں میں نکلیں گی. جو اس نے اپنی بہنوں کے نام پہ بنائی ہیں، بچوں کے نام پہ بنائی ہیں، جمائمہ کے نام پہ بنائی ہیں اور خود کے نام پہ بھی بنائی ہے. امریکہ میں خود کے نام پہ بھی بے حساب جائیداد ہے اس کی پوری دنیا میں. اور اس کی کیا پوزیشن تھی چند سال پہلے 92 تک کہ اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ یہ اپنی ماں کا علاج کروا سکے. اس کی ماں کینسر سے مر گئی تھی. تو یہ صدقہ خیرات چندہ وغیرہ لیتا تھا، قربانی کی کھالیں لیتا تھا. آج خربوں کا مالک بن گیا. کوئی یوتیا نہیں بتائے گا کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے. نہ کوئی اس کا کاروبار ہے، نہ بزنس ہے، نہ کوئی اور کام کرتا ہے. یہ پوری زندگی اس نے کام کیا ہی نہیں. کرکٹ سے ریٹائرڈ ہوئے بھی اس کو تقریباً 45-46 سال ہو گئے ہیں. تو اب آپ دیکھیں جناب کہ اب آپ آ جائیں ٹرمپ کی طرف کہ ٹرمپ نے ایران پہ حملہ کیا کہ ہم نے اس کو پتھر کے دور میں پہنچا دینا ہے. تکبر اللہ کو ناپسند ہے. کافروں کے بول کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے منہ پہ مارا ہے. آپ دیکھ لیں ایران میں تو کسی سے استعفیٰ نہیں لیا گیا. اب وہ اپنے سینئر ترین جرنیلوں سے زبردستی استعفے لیے جا رہے ہیں. اور وہاں کی آرمی کے چیف سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے. اس کے علاوہ 6 سینئر ترین جرنیل جو تھے ان سے استعفے لے لیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ ایئر فورس کے اور نیوی کے چیف سے بھی یہ دیکھیے گا آپ 1-2 دن میں استعفے لے لیے جائیں گے. کوئی بھی اس کے حکم پہ لڑنے کو تیار نہیں ہے. وہاں کی عوام سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے اس کے خلاف. تو کیا ہوا ہے؟ کمزور کون ہوا ہے؟ ایران خود، نہ امریکہ خود ہوا ہے. تباہ کون ہوا ہے؟ اسرائیل خود تباہ ہوا ہے. اسرائیل کو یہ گھمنڈ تھا نا کہ میرا ڈوم سسٹم جو ہے نا وہ دشمن پوری دنیا میں کسی بھی میزائل کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کہاں گیا ڈوم سسٹم؟ کہاں گیا وہ؟ اس کا وہ سارا تباہ ہو گیا نا. 90% اسرائیل تباہ ہو چکا ہے. اور گارنٹی کے ساتھ، پورے پروف کے ساتھ بتا رہا ہوں، نیتن یاہو جہنم واصل ہو چکا ہوا ہے، وہ زندہ نہیں ہے.
وہ مر چکا ہوا ہے، اور یہ عنقریب انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے گا ٹرمپ بھی۔ اللہ کی غیبی مدد حاصل ہو گئی ہوئی ہے ایران کو اور پاکستان کو۔ انڈیا کی فوج کتنی بڑی ہے، 2 گھنٹے سے زیادہ ٹک نہیں سکی۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے جتنی بھی انڈیا سے جنگیں ہوئی ہیں اس میں لڑنے والے کون ہوتے تھے؟ کمانڈر یا عیاش ٹائپ شرابی زانی، یہ اس قسم کے، تو وہ اللہ پھر ناراض ہوتا ہے ایسے کمانڈروں سے، تو اللہ مدد نہیں کرتا ہے، تو ان سے ہمیشہ ہم شکست کھاتے آئے تھے۔ اس مرتبہ آفت سید اعظم منیر علی اور فاطمہ کی اولاد اور شاہ شمس تبریز کی نسل یہ کمانڈ کر رہا تھا۔ اللہ نے غیبی مدد دی، 7 لاکھ پاکستان کی فوج، 1,30,00,000 انڈیا کی فوج، اور 2 گھنٹوں سے زیادہ نہیں ٹک سکی، اور جا کے ٹرمپ کی منتیں سوئے ہوئے اٹھا کے کہا کہ بھائی ہمیں بچاؤ، ہم تو تباہ ہونے لگے ہیں۔ تو تب جا کے تو ٹرمپ نے جنگ رکوائی تھی، اگر نہ رکواتا تو واقعی اس نے تباہ ہو جانا تھا۔ لیکن عوام کا بہت زیادہ، انڈیا کی عوام نہیں چاہتی ہے جنگیں، یہ مودی چاہتا ہے۔ اچھا، وہاں پہ اب آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ امریکہ تباہ ہو گیا ہے، ادھر اسرائیل تباہ ہو گیا ہے، انڈیا کے اندر انڈیا بھی تباہ ہونے کے قریب ہو گیا ہے۔ وہاں پہ پیٹرول کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، پیٹرول پمپوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، پیٹرول مل نہیں رہا ہے۔ یہ تو یوتھ یہ بکواس کر رہے ہیں، پوری دنیا میں پیٹرول کے ریٹ بڑھے ہیں، کیونکہ ایک جہاز جو سیدھا سیدھا چلتا رہتا ہے نا، اس کا کرایہ جتنا بنتا ہے نا، اب ایک مہینے سے جہاز کھڑے تھے، اب ریلیز 2 جہاز نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں وہاں سے پاکستان کے، تو 1 مہینے کا کرایہ یوتھیوں کا باپ دے گا جا کے۔ تو یہ عوام نے ہی دینا ہے، آپ سب نے، ہم سب نے دینا ہے، ورنہ گورنمنٹ کے پاس تو اتنا پیسہ کدھر ہے؟ وہ تو گورنمنٹ ہی کنگال ہو جائے اگر ایک جہاز کے بھی کرایہ دے تو۔ وہ کرائے کی مد میں جو پڑے ہیں پیسے، اس میں بھی ابھی بھی گورنمنٹ منافع نہیں کما رہی ہے، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہوں، میرے پاس معلومات بھی سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ میں 1975 سے صحافت کی فیلڈ میں ہوں، لفافہ نہیں لیا اس لیے مشہور نہیں ہو سکا ہوں، مشہوری مجھے چاہیے بھی نہیں۔ میری ملک کی خدمت کرنا ہوتی ہے، وہ خفیہ طور پہ بھی بندہ کر سکتا ہے، اور میرا کام ہے فوج کو اور عوام کو آپس میں جوڑنا۔ دشمنوں کا کام ہے فوج کو اور عوام کو لڑانا۔ ہم جیسے لوگوں کا کام ہے، جو ہم نے محنت کر کے اس ملک کو بنایا ہے، ہمارا کام ہے ان کو آپس میں جوڑنا۔ تو انشاءاللہ ملک کو بھی کچھ نہیں ہوگا اور پاکستان کی فوج کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی فوج ہے، اللہ کی مدد حاصل ہے، اور انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ترقی کرے گا، اور اللہ ہمارے دشمنوں کو تباہ و برباد کرے، اور اللہ جو اندر کے جاسوس ہے اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو بھی تباہ کرے۔ اللہ حافظ صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کی فیملی کو، اور پاکستان کے جتنے بھی وفادار ہیں ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کے ایٹمی احساسات جات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کی تمام عبادات قبول کرے، اور ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔